جیسے رمضان میں حافظ قرآن پڑھتا ہے، بہت کچھ یاد ہے، سنیے سبحان اللہ، اور محراب لگا کے بولے یار سبحان اللہ، کیسے بول رہے ہو پرمودگی کے ساتھ، تصاولی کے ساتھ لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ کسی کی تو بھوک ہے تو سلسبیل ہے تو رحمت کا دریا ہمارا۔ ہمارا حضرت کہتے ہیں سب کا نبی ہے، ذرا آدم سے میں نے پوچھا آدم تم سب کے نبی ہو، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ شیش ادریس ابراہیم نوح اسماعیل یعقوب اسحاق یوسف دانیہ شعیب ہود نوح، سب نبی تم بتاؤ تم سب کے نبی ہو، مگر تمہارا نبی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت سوالیہ نشان لگا کے شعر کہتے ہیں پھر جواب بھی دیتے ہیں سبحان اللہ بولو۔ انبیاء سے کروں عرض اے مالک، انبیاء سے کروں عرض اے مالک، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، کیا تمہارا نبی ہے؟ تو آواز آئی 1,24,999 نبیوں کی، احمد رضا بات ہماری زبان تمہاری، ہماری طرف سے یہ پیغام پوری دنیا کو سنا دو۔ کون سی خوشخبری؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا ان کا تمہارا۔ یہ مانگنے کی رات ہے، التجا کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے نہیں چاہیے، کیوں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا۔ اللہ فرماتا ہے نور آ گیا، کون آ گیا؟ اچھا اللہ نے بھیجا تو نور بنا کر، میرے نبی سے پہلے 1,00,000 نبی آئے، جتنے بھی آئے اللہ پاک نے آدم کو بھیجا تو آدم کا نام لے کر بتایا او میرے بندو تمہاری رہنمائی کے لیے آدم آ گئے۔ شیش آئے تو نام لے کے بتایا، ادریس آئے تو نام لے کے بتایا، نوح آئے تو نام لے کے بتایا، ابراہیم آئے تو نام لے کے بتایا، اسماعیل آئے تو نام لے کے بتایا، جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے سب کا نام لے کر بتایا۔ موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، شعیب آ گئے، ہود آ گئے، نوح آ گئے، سلیمان آ گئے، زکریا آ گئے، یحییٰ آ گئے، مگر جب باری آئی تیرے نبی کی، جب باری آئی طٰہٰ و یاسین کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی عبداللہ کے لگتے جگر کی، جب بھیجنے کی باری آئی آمنہ کے لال کی، تو نام لے کے نہیں بتایا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور لوگوں تمہارے پاس نور آ گیا، سبحان اللہ بے شک تمہارے پاس نور آ گیا۔ اب بھیجنے والے نے نور کہا، کیا کہا ہے؟ زور سے بولو یار، نور کہا۔ اب آنے والے سے پوچھے کہ آپ کیا بن کے آئے؟ آدمی بن کے آئے، بشر بن کے آئے۔ وہ جو دیوبند میں، لکھنؤ میں، بھوپال میں لوگ چلا چلی میں اور نظام الدین مرکز میں دلی میں کہتے ہیں ہماری برابر ہے، بشر ہے، انہوں نے دیکھا پہلے جس نے بنایا وہ کہہ رہا ہے نور بھیجا ہے میں نے۔ ارے بولو بھائی جس نے بنایا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو آیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں آپ اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے آخری جملے پڑھے ہیں، باقی رسالت میں آگے صبح سویرے متفقین چہرہ اداس ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا اے جابر
آ کر آپ بستر پہ لیٹا تھا، جب آسمان پہ نظر گئی تو میں سوچنے لگا یہ ستارے کتنے خوبصورت ہے، یہ چاند کتنا خوبصورت ہے، یہ کہکشاں کی انجم کتنی خوبصورت ہے، یہ زہرہ یہ بری یہ زحل یہ مشتری یہ عقرب تو آسمان کو چمکا رہے ہیں چمکا رہے بڑے خوبرو ہے۔ پھر مشرق میں خیال گیا، مغرب میں گیا، بیت الخلا میں گیا، عرش اعظم میں گیا، لوح قلم میں گیا، حور و کتمان میں گیا، جن و انسان میں گیا، برق و سمر میں گیا، خشک و تر میں گیا، دریا سمندر میں گیا، تنگی پرستی بستی میں گیا، چھوٹی بڑی چیزوں میں گیا۔ میں سوچتا سوچتا ساری رات گزر گئی مگر میں کچھ سوچ نہ سکا۔ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، سب سے پہلے کون سی چیز کو بنایا ہوگا؟ وہ کون سی چیز ہوگی جو سب سے پہلے بنائی اللہ نے؟ زمین پہلے بنائی، آسمان، سورج پہلے بنایا، چاند، پانی پہلے بنایا، ہوا، کون سی چیز پہلے بنائی؟ نبی نے فرمایا جابر پریشان کی ہو تو جواب میں دے دیتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا بڑا سوال، اتنا بڑا مہمہ، اتنی بڑی حکمت نہیں کہ اس کا حل نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ جلدی حل کر دیجئے، مجھے تو ساری رات نیند ہی نہیں آئی سوچتے سوچتے۔ میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا جن ولا انس اول ما خلق اللہ النور فكل الخلائق من نور وانا من نور اللہ۔ اے جابر سنو، یہ ہوا یہ پانی یہ مٹی آسمان کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ پاک نے کائنات کو جو پیدا فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور میں تیرے سامنے اللہ کا نور ہوں، تیرے سامنے اللہ کا نور ہوں۔ ہاں یہ نہیں فرمایا آدمی ہوں، بشر ہوں، نہیں فرمایا، فرمایا میں اللہ کا نور ہوں۔ دو دلیلیں ہوں گی، بھیجنے والے نے کہا میں نور بھیجا، آنے والے نے کہا میں نور بن کے آیا۔ ایک دلیل ہو گئی، تین پر تو خیر ختم ہو ہی جاتا معاملہ نا۔ سب سے پہلے نبی دیوبند میں آئے کیا؟ پوچھ رہا ہوں یار، بولو نا۔ لکھنؤ میں آئے، بھوپال میں آئے، دلی میں آئے، چلے میں آئے، جماعت میں آئے، بستر بوٹا لوکالٹی میں آئے، کس میں آئے؟ سب سے پہلے مکے میں آئے، آمنہ کے گھر میں آئے، انہی کے شکم سے آئے، انہی کے سامنے آئے، انہی کے آنگن میں آئے، ان کی نظروں کے سامنے آئے۔ تو سب سے پہلے کس نے دیکھا، وہابیوں نے یا آمنہ نے؟ زور سے بولو، ارے بولو بھائی، جس کے سامنے سب سے پہلے آئے سب سے پہلے وہ دیکھے گا یا بھارت کا وہابی دیکھے گا؟ بولو۔ اور انہیں تو ویسے بھی نبی نہیں دیکھیں گے کیونکہ نبی غدار کو نظر نہیں آتے، اپنے وفادار کو نظر آتے ہیں، بے ایمان کو نظر نہیں آتے، صاحب ایمان کو نظر آتے ہیں، انہیں تو ویسے بھی نبی نہیں دیکھتے۔ اور نہ دیکھنے کی دلیل بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ تو نبی کی والدہ سے پوچھیں، اے نبی بتاؤ، آپ اے آقا بتاؤ تمہارے گھر میں کون آیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا کسی بھی ماں سے، کسی بھی بہن، کسی بھی بیٹی سے پوچھیں گے بیٹی کون آیا ہے، تو بس وہ دیکھ کے یہی بتائے گی بیٹی آئی ہے یا بیٹا آیا ہے، لڑکی آئی ہے یا لڑکا آیا ہے، یہی تو کہے گی نا۔ مگر آمنہ سے پوچھا ہے ماں آمنہ تجھ پہ ہم سنیوں کی ماں کی عزت قربان ہو جائے، دور و سلام ہو تیرے مقدر پر، بتا پیر کے دن تیرے آنگن میں تیرے شکم سے کون آیا؟ تو یہ نہیں فرمایا بیٹا آیا ہے، لڑکا آیا ہے، آدمی آیا ہے، انسان آیا ہے، فرماتی ہے خرج منی نور، میرے پیٹ سے تو نور نکلا ہے، میرے پیٹ سے نور نکلا ہے۔ بھیجنے والے نے کہا نور، آنے والے نے کہا نور، جس کے گھر آئے اس نے سب سے پہلے دیکھا اس نے بھی کہا نور۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت بول پڑے، زور سے بولو یار، کے بولو بھائی کہ صبح ہوتے ہوئی بچتا ہے بابا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے بابا نور کا۔ اور یہ خیال مت کرنا تھوڑے دے کہ مسلمانوں اور جوانوں اسلامی بھائیوں کے ہم ہی نبی کا میلاد منا رہے ہیں، ہم ہی جشن سجا رہے ہیں، نہیں نہیں، کائنات میں ہر شے نبی کا جشن اور نام لیتی ہے، توجہ کریں۔ مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، پاک طیبہ میں سہانا پھول
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, रहबर की आमद, राहबर की आमद, पहुंचे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, बिल्कुल समझ रहा हूँ बात को। ज़हन हाजिर है? अरे बोलो भाई। यार मेरे भी ख्याल रखो, मैं सीमेंट का थोड़ा ही हूँ। तवज्जो है आप लोगों को? मांगने की रात है, झोली पसारने की रात है, मांगो खूब मांगो, मगर चिड़क बाद में मांगना, बिलोरो बाद में मांगना, फॉर्च्यूनर बाद में मांगना, इनोवा बाद में मांगना, बाइक बाद में मांगना, बुलेट बाद में मांगना, करिश्मा बाद में मांगना, मकान बंगला बेटी जमीन जायदाद खर्चा फैक्ट्री फर्में मील कोल्ड स्टोर बाद में मांगना, दौलत शरबत खजाना माल मनार बाद में मांगना। अगर ये रात मिल जाए, ये रात नसीब हो जाए और हाथ उठाने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले क्या मांगना? वो आला हजरत से पूछ लो कैसे मांगना है। या रसूल अल्लाह, मैं कहता तू बादशाह भर दे आला नूर का, मैं कहता तू बादशाह भर दे आला नूर का, नूर की सरकार है, नूर की सरकार है, क्या इसमें थोड़ा नूर का? मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिंदू ना तेरा तेजान सदका नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद आखिरी लफ्ज है, क्या है? जोर से कहो सब, सब बोलो यार, अरे बोलो यार, जोर से बोलो भाई। मिलाद, वो कहते हैं तुम मिलाद पढ़ लेते हो बैठ के, कुर्सी पे बैठ के सुन लेते हो, मिंबर पे बैठ के पढ़ लेते हो, कुर्सी पे बैठ के तकरीर कर लेते हो, मगर आखिर में खड़े क्यों होते हो? मिलाद में खड़े को सलाम पढ़ते हैं कि नहीं? अरे बोलो भाई, पढ़ते हैं कि नहीं? बोले क्यों खड़े होते हो? कुरान पढ़ लिया बैठ के, हदीस पढ़ ली बैठ के, तकरीर कर ली बैठ के, नात पढ़ ली बैठ के, निजामत कर ली बैठ के, नारे लगा लिए बैठ के, और जब सलाम का नंबर आया खड़े। क्या जवाब है? हमने कहा खड़े होके इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे नबी हमारे जलसों में तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाते हैं। समझ रहे बात को? हम दुरूद और सलाम पढ़ते हैं आज सरे शाम से ही पूरे धुरैटा में, छोटे बड़े सबकी जबान पे नबी का नाम है, दुरूद और सलाम है। ये इतने दुरूद क्यों पढ़े जाते हैं, गली कूचे क्यों सजाए जाते हैं? एक फैल जलाकर भी जलसा हो सकता था, मगर पूरे महल्ले को क्यों सजाया गया है? शेर सुनिए फिर वाकई की 5 मिनट आपसे चाहता हूँ, उसी में इंशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर गली दुरूदों से, हर गली दुरूदों से आज हम सजाएंगे, हर गली दुरूदों से, हर गली दुरूदों से आज हम सजाएंगे। क्यों? कि जाने कब मेरे आका, जाने कब मेरे आका किस गली से आएंगे, जाने कब मेरे आका। अब वहां भी कहते हैं वो आते, मना करते हैं, नबी मिलाद में नहीं आते, जलसों में नहीं आते। वो सुन्नी कहते हैं वो करम करें, उनकी मर्जी हो, जब चाहें जिस वक्त चाहें जहां चाहें नबी जा भी सकते हैं और आ भी। हमारा ईमान है हमारा नबी हाजिर भी है और नाजिर भी है। तवज्जो है? बड़ा मसला उठाए, खड़े होकर सलाम मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो, नबी नहीं आते, ये झूठ है। जब ये एतराज किया गया तो एक फतवा तैयार किया गया कि सुन्नियों से पूछो कि ये खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हैं। तो सलाम पूछने और सवाल पूछने के लिए
سنیوں کے پاس آئے تو سنیوں نے رہبری کروا کر کہا چلو بھائی آپ کو سوال کا جواب چاہیے، چلو اعلیٰ حضرت کے پاس چلتے ہیں۔ بولے جی سب حضرت کے پاس جائیں گے مگر ہم اعلیٰ حضرت کے پاس نہیں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت سے بہت جلن ہے انہیں، اعلیٰ حضرت سے بہت جلن ہے۔ وہ کہتے ہیں یار سبھی حضرت ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کیوں ہیں؟ ہمارے اشرفی حضرت ہیں، ہمارے گنگوئی حضرت ہیں، وحید الجماع اشرف حضرت ہیں، قاسم نانوتوی حضرت ہیں، سب حضرت ہیں، مگر یہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کیوں ہیں؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت خود اعلیٰ حضرت نہیں بنے، نبی کے عشق نے بنایا، محبت نے بنایا۔ وہ جو کہتے تھے نا اے عشق تیرے سجدے جلنے سے چھوٹے سجدے، اے عشق تیرے سجدے جلنے سے چھوٹے سجدے، جو آج بجھا دے وہ آگ لگائی ہے۔ بریلی نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا چلو بیٹھے رہو بس میں، یہ ٹرین میں لکھنؤ سے آگے چلو، لکھنؤ سے آگے چلے گئے۔ ایک تو یہ مراد آباد ہے جو اپنا مراد آباد ہے، ایک لکھنؤ سے آگے گنج مراد آباد۔ کون سا ضلع ہے؟ گنج مراد آباد۔ زور سے بولو، کیا نام ہے؟ گنج مراد آباد۔ یہ ہے ایم پی مراد آباد، وہ ہے گنج مراد آباد۔ لکھنؤ سے آگے رائے بریلی کے پاس ہے وہ، ہے نا۔ گنج مراد آباد میں ایک مولانا تھے، مولانا فضل الرحمان علیہ الرحمت والرضوان۔ وہ جب 12ویں شریف کا چاند نظر آتا تھا ربیع الاول کا، تو پہلی تاریخ سے ہی 12 چراغ جلا کر اپنے گھر کو چمکایا کرتے تھے۔ کتنے چراغ؟ 12 تاریخ کی نسبت سے کتنے چراغ جلاتے تھے؟ 12 چراغ جلاتے تھے۔ اب یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی، ہوتے ہوتے وہاں بھی پہنچ گئی، وہاں ہاں وہیں پہنچ گئی۔ اب انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا، بولے آپ پوچھ کے تو آؤ یار، بلا وجہ اتنی کوٹن بیکار کر دیتے ہیں، اتنا آئل خراب کر دیتے ہیں، اتنی جو ہے چراغوں میں مطلب جو ہے تیل خراب ہو جاتا ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ چراغ کیوں جلاتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہیں۔ چلے گئے، ادھر سے یہ چلے، مگر وہ اللہ والے تھے، ولی تھے، مولانا تھے، صاحب کشف تھے۔ اللہ نے انہیں آگے فرما دیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ کوئی آ رہا ہے۔ آپ نے 2 شاگردوں کو بھیجا، جاؤ فلاں جگہ پہ تمہیں 2 بندے ملیں گے، ایسی ایسی شکل ہوگی، بغل میں بستہ دما ہوا ہوگا، پاجامہ اٹھا ہوا ہوگا۔ پہچان لیا؟ ان کی پہچان اب بھی ہو جا، ہزاروں میں ہو، ہزاروں میں اکیلے نظر آوے، ہے نا؟ بولو آگے کہ نہیں آتا؟ پہچان لیا؟ آگے کہا بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ بولے وہاں سے آئے تھانہ بھون سے۔ بولے تھانے سے آئے ہو؟ بولے اللہ کسی کو نہ لے جائے۔ بولے تمہیں ہمارے حضرت بلا رہے ہیں۔ بولے کون سے حضرت؟ بولے مولانا فضل الرحمان۔ بولے ہاں انہی کے پاس جانا۔ بولے چلو، گئے۔ شام کا وقت تھا، اتفاق سے شام ہو گئی تھی، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مولانا نے 12 چراغ جلا کر اپنی مکان کی 4 دیواری پر رکھ دی۔ یہ جب گئے اس نے دیکھا تو 12 چراغ جل رہے ہیں۔ کہا مولانا یہ کیوں جلائیں؟ بولے تمہیں پتہ نہیں ہے 12ویں شریف کا مہینہ آ گیا ہے۔